اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے دوستو، یہ واقعہ ایک ایسے عجیب و غریب پہاڑ کا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی ہے، جہاں جنات، پریوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیدا کردہ دیگر خوفناک مخلوقات آباد ہیں۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کوہ کاف پہاڑ کیا ہے اور یہ کتنا بڑا ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کون کون سی مخلوقات کو پیدا فرمایا ہے اور وہ مخلوقات کیسی ہیں، وہ کیا کھاتی پیتی ہیں اور وہ لوگ کیسے زندگی گزارتے ہیں، اور کوہ کاف پہاڑ کہاں پر ہے، کیا کوہ کاف پہاڑ کی دنیا ہماری دنیا سے الگ ہے، اور کیا اس دنیا کی تاریخ میں کوئی شخص کوہ کاف پہاڑ کی دنیا میں داخل ہوا یا نہیں، اور کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوہ کاف پہاڑ کا ذکر قرآن پاک میں فرمایا ہے، اور آج کے اس دور میں کوہ کاف پہاڑ کس ملک میں ہے۔ پیارے دوستو، ان تمام تر سوالات کے جوابات آج کی اس منفرد ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، لہٰذا اس دلچسپ اور معلوماتی ویڈیو کو دیکھنے کے لیے آپ سے ہماری گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا پاک کلام قرآن پاک ایک ایسا کلام ہے کہ جس کے اندر اس دنیا و کائنات کے بہت سارے راز پوشیدہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ایسے بہت سارے الفاظات کا ذکر فرمایا جن کے معنی اور مطلب صرف اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول ہی جانتے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ ان الفاظ کے بارے میں کسی کو کچھ معلوم نہیں۔ انہی الفاظ کو ہم لوح قرآنی کہتے ہیں۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان الفاظ کو قرآن پاک کے اندر ایک خاص مقصد کے لیے استعمال فرمایا۔ ان الفاظ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت سارے راز پوشیدہ ہیں جو کہ کل قیامت کے دن ہی کھلیں گے۔ انہی لوح قرآنی کے الفاظ میں سے ایک لفظ کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر کاف کے نام سے بھی فرمایا ہے۔ لفظ کاف اپنے اندر بہت سارے راز چھپائے ہوئے ہیں۔ اس لفظ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیدا کردہ اس خاص مقام کی طرف اشارہ کرتا ہے جس کو ہم کوہ کاف کے نام سے جانتے ہیں۔ ویسے تو کوہ کاف پہاڑ کے بارے میں بہت ساری کہانیاں مشہور ہیں، لیکن اس پہاڑ کی حقیقت کچھ اور ہی ہے۔ پیارے دوستو، کوہ کاف پہاڑ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس کا حجم اور سائز اتنا بڑا ہے کہ یہ ساتوں زمینوں آسمان کو گھیرے ہوئے ہے اور اس نے پوری دنیا کو اپنے اندر سما رکھا ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کی سورہ نبا کے اندر ارشاد فرماتا ہے، اور ہم نے زمین کو فرش بنایا اور اس میں پہاڑوں کو میخوں کی طرح گاڑ دیا۔ پیارے دوستو، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو پیدا فرمایا تو اس کے نیچے پانی تھا جس کی وجہ سے زمین ہلنے لگی۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو مضبوطی دینے کے لیے پہاڑوں کو پیدا فرمایا، جیسا کہ اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کی سورہ انبیاء کی آیت نمبر 31 میں کچھ یوں ارشاد فرماتا ہے، اور ہم نے زمین میں پہاڑ بنائے کہ وہ انہیں ہلنے نہ دیں، اور ہم نے ان میں کشادہ راستے بنائے تاکہ وہ رہ پائیں۔ پیارے دوستو، اس روئے زمین میں پیدا کیے جانے والے پہاڑوں میں سے سب سے بڑا پہاڑ کوہ کاف کا پہاڑ ہے۔ اس پہاڑ کی جڑیں ساتوں زمین کے نیچے ہیں اور باقی تمام تر پہاڑ اس پہاڑ کی شاخیں ہیں، لہٰذا یہ پہاڑ زمین کے چاروں طرف پھیلا ہوا ہے اور زمین سے بہت دور ہے، جہاں پر جانا کسی بھی انسان کے بس کی بات نہیں۔ اور کوہ کاف پہاڑ کی یہ دنیا اندھیرے کے اندر ڈوبی ہوئی ہے، جہاں چاند، سورج، ستاروں کا کوئی تصور ہی نہیں، بلکہ اس پہاڑ کی دنیا اندھیرے کی دنیا ہے جہاں ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ پیارے دوستو، کوہ کاف کی دنیا ہماری دنیا سے بالکل الگ ہے۔ یہاں کے لوگ الگ طرح کی زندگی گزارتے ہیں اور اس دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیدا کردہ عجیب و غریب مخلوقات آباد ہیں۔ یعنی کہ کوہ کاف کی دنیا کا ذکر حدیث پاک کے اندر کچھ یوں ملتا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم مسجد نبوی کے اندر حلقہ بنا کر بیٹھے ہوئے تھے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ کیا کر رہے ہو؟ تو ہم نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم سورج کے متعلق غور و فکر کر رہے ہیں کہ سورج کیسے کیسے طلوع ہوتا ہے اور کیسے غروب ہوتا ہے۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگوں نے اچھا کیا، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیدا کردہ مخلوق میں غور و فکر کرو، لیکن خالق میں غور و فکر نہ کرنا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے لیے جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے۔ تم اس بات سے تعجب کرو کہ کوہ کاف کے آگے 7 سمندر ہیں، ہر سمندر 500 سال سفر کرنے کی مسافت جتنا طویل ہے، اور پھر اس سے آگے 7 زمینیں ہیں جن کا نور ان کے رہنے والوں کے لیے چمکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوہ کاف کے آگے 70,000 مخلوقات ہیں۔ یہ تمام تر مخلوقات اڑتی ہیں اور ان کو پرندوں کی شکل میں پیدا کیا گیا ہے۔ یہ مخلوق اور اس کا بچہ پیدا ہوتے ہی ہوا کے اندر اڑنے لگتا ہے
اور یہ مخلوقات اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنے میں ذرا برابر بھی وقفہ نہیں کرتی۔ یہ مخلوقات ایسی ہیں کہ ان مخلوقات کا کھانا بھی ہوا ہے، ان کا پینا بھی ہوا ہے، اور ان مخلوقات کا لباس بھی ہوا ہے، یہاں تک کہ اس مخلوقات کے برتن بھی ہوا کے ہیں۔ یہ مخلوقات یہ نہیں جانتی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا ہے، اور یہ مخلوقات شیطان کے بارے میں بھی نہیں جانتی، اور نہ یہ شیطان کی کسی اولاد کو جانتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی کاف کو دنیا کے گرد تخلیق کیا ہے، اور کوئی کاف کے درمیان یہ دنیا اس طرح موجود ہے جس طرح انگوٹھی کے درمیان انگلی۔ کوئی بھی انسان وہاں تک پہنچ نہیں سکتا، کیونکہ کسی بھی انسان کو وہاں تک پہنچنے کے لیے 4 مہینے اندھیرے میں سفر کرنا پڑے گا۔ یہ وہ پہاڑ ہے جہاں نہ کوئی سورج ہے اور نہ کوئی چاند ہے، یہاں تک کہ یہاں پر آباد مخلوق چاند اور سورج کے بارے میں کچھ نہیں جانتی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاند اور سورج کو بھی تخلیق فرمایا ہے۔ یہاں پر آباد اس مخلوق تک جو روشنی پہنچتی ہے وہ کاف پہاڑ کی روشنی ہے۔ یہاں پر آباد مخلوق جڑی بوٹیاں کھاتی ہے اور ان کے جسم پر کوئی لباس نہیں ہوتا۔ اس پر صحابہ اکرام نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا وہ لوگ فرشتے ہیں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، وہ فرشتے نہیں، لیکن وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرمانبرداری فرشتوں کی طرح کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری ملاقات معراج کی رات کو ایک کاف کے لوگوں سے ہوئی، اور وہاں کے لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت حق کو قبول کیا اور مسلمان ہو گئے۔ پیارے دوستو، اسلامی روایات کے مطابق کوئی کاف پہاڑ کو جنوں کا وطن کہا جاتا ہے، جہاں پر جنات، پریاں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیدا کردہ دیگر خوفناک مخلوقات آباد ہیں۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کوئی کاف پہاڑ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چمکتے زمرد سے بنایا ہے۔ ایرانی روایات کے مطابق یہ علاقہ شمالی قفقاز کے علاقے میں موجود ہے۔ یہ علاقہ ایسی جگہ پر آباد تھا جس پر آج تک کوئی بھی انسان قبضہ نہ کر سکا۔ پیارے دوستو، کوئی کاف کا علاقہ بلند ترین خوفناک پہاڑوں پر مشتمل ہے۔ امام قزوینی لکھتے ہیں کہ کوئی کاف بہت سارے علاقوں میں منقسم ہے، جس میں 70 زمینیں چاندی کی ہیں اور 70 زمینیں مشک کی اور 70 زمینیں سونے کی ہیں۔ پیارے دوستو، حضرت جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے آب حیات کی تلاش میں مشرق کا سفر کیا۔ اس سفر کے دوران آپ کوئی کاف پہاڑ تک جا پہنچے۔ جب آپ کوئی کاف پہاڑ پر پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام اپنے منہ میں سور لیے قیامت کا انتظار کر رہے ہیں۔ پیارے دوستو، اب بات کرتے ہیں کہ کوئی کاف کہاں پر ہے اور ہماری اس روئے زمین کے کس حصے میں واقع ہے۔ تو اس کے بارے میں مختلف روایات ملتی ہیں۔ زیادہ تر مورخین یہ مانتے ہیں کہ کوئی کاف پہاڑ موجودہ روس کے پہاڑی علاقے قفقاز کو کہا جاتا ہے، جس کو ماؤنٹ کوکاکس بھی کہا جاتا ہے۔ یہ علاقہ بہت بڑے بڑے پہاڑوں پر مشتمل ہے، جس کے اندر بہت سارے ممالک آ جاتے ہیں۔ یہ علاقہ نہایت ہی خوبصورت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا شاہکار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس علاقے کو نہایت ہی خوبصورت بنایا ہے۔ اس علاقے کے پہاڑی سلسلے کو دیکھنے سے ایسا لگتا ہے جیسے کہ انسان جنت کا مشاہدہ کر رہا ہو۔ یہاں جانوروں اور پرندوں کی بے شمار اقسام پائی جاتی ہیں، جبکہ بعض مورخین کے مطابق کوئی کاف انٹارکٹیکا کے علاقے میں موجود ہے، جہاں برف کے بہت بڑے بڑے خوفناک پہاڑ ہیں۔ کوئی کاف پہاڑ ان ویران اور برفیلے پہاڑوں میں موجود ہے، جو کہ ہر وقت اندھیرے میں ڈوبا رہتا ہے۔ پیارے دوستو، بعض مورخین کے مطابق کوئی کاف پہاڑ اس دنیا کو ایک نئی دنیا سے جوڑتا ہے۔ ان مورخین کا یہ دعویٰ ہے کہ جس دنیا کے اندر ہم جی رہے ہیں یہ 4 ڈائمنشن پر مشتمل ہے، جبکہ اس دنیا کے اندر حقیقی طور پر 11 ڈائمنشن ہیں، جن کے بارے میں ہم انسان نہیں جانتے۔ اور یہ بھی دعویٰ کیا جاتا ہے کہ اس دنیا کی 4 ڈائمنشن کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو 7 ڈائمنشن بنائی ہیں، جس کے بارے میں انسان کو کچھ پتہ نہیں، ان 7 ڈائمنشن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت اور دوزخ کو بھی پیدا فرمایا ہے۔ اور کوئی کاف پہاڑ انہی 7 ڈائمنشن کو دنیا کی 4 ڈائمنشن سے ملاتا ہے۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ جب انسان اس دنیا میں مرتا ہے تو اس دنیا کو چھوڑ کر ایک نئی دنیا میں چلا جاتا ہے، یعنی ایک نئی ڈائمنشن میں چلا جاتا ہے، جس کو عالم ارواح کہتے ہیں، جہاں پر انسان وقت مقررہ تک زندگی گزارتا ہے۔ اور کوئی کاف پہاڑ کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ قیامت کی سب سے خوفناک نشانی اور قیامت کی سب سے خوفناک مخلوق یاجوج مجوج کوئی کاف پہاڑ میں قید ہے۔ قرب قیامت میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے یہ مخلوق اس پہاڑ کو توڑ دے گی اور اس دنیا کے اندر ظاہر ہو جائے گی اور اس دنیا کے اندر قتل و غارت اور فتنہ فساد برپا کرے گی۔ پیارے دوستو، حقیقت تو یہ ہے کہ کوئی کاف پہاڑ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رازوں میں سے ایک راز ہے، جس کے بارے میں آج تک کسی کو کچھ پتہ نہ چل سکا۔ اس راز کی حقیقت کیا ہے، اس کے بارے میں صرف اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے۔
اور کل بروز قیامت میں تمام تر انسانوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام تر راز ظاہر کر دیے جائیں گے، اور پھر ہر ایک انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کو پہچان لے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی کو دیکھ لے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی فرما برداری کے اندر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجیے گا۔